جو محفل میلاد مصطفیٰ اور ذکر امام احمد رضا خوبصورت عنوان کے زیر سایہ انعقاد پذیر ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کا اہتمام کرنے والوں کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اور ایک دعا اور کرنی ہے کہ اللہ کرے آپ موبائلوں پہ توجہ کم دیں اور میری بات پر زیادہ دیں، اس پر بھی آمین کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے۔ نہیں، میں نے کہا توجہ کم دیں، میں چلانے سے منع نہیں کر رہا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور اب آپ بازی غور فرمائیں میری بات پر۔ آپ حضرات جہاں کھڑے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، کوئی کسی کو چپ کرانے کے لیے بھی نہ بولے، آپ کی بڑی مہربانی۔ بیکی بندہ بولے گا تھوڑی دیر تک بس، آپ کو اللہ بہت سی بہترین اس کی جزا عطا کرے۔ آپ میری بات پر تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیں۔ چند ایک باتیں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے بہت سارے رشتے بیان فرمائے ہیں۔ ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرو، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کرو۔ صلہ رحمی کی تاکید بھی بہت ساری جگہ پہ کتاب و سنت میں موجود ہے۔ ہمارے بہت سارے رشتوں میں جو نزاکت پائی جاتی ہے، ماں باپ نے کس طرح بچپن میں ہمیں پالا، اس کا خیال کر کے بھی ہماری توجہ دلائی گئی کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ہمیشہ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو کھلا رکھیں، اف تک نہ کہیں۔ ساری چیزیں ہمیں سمجھائی گئیں اور سارے رشتوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ انسانیت کو اللہ نے جو کرامت عطا فرمائی ہے اس کا بھی بیان فرمایا۔ لیکن ان سب رشتوں میں دنیا کے اندر ہمارا جو سب سے زیادہ نازک، گہرا اور وارفتگی کا رشتہ ہے وہ رسول پاک کے ساتھ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس رشتے کی نزاکت کو بھی قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو میرے نبی کریم علیہ السلام ہیں یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارے رشتے کی جو قربت ہے، جو نزاکت ہے، پھر غور کریں میری بات پر۔ قرآن مجید فرماتا ہے نبی پاک علیہ السلام تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ کوئی آج تک یہ نہیں بتا سکا کہ جان انسان کے جسم کے کتنا قریب ہوتی ہے، تو یہ نہیں بتا سکے جان جسم سے کتنا قریب ہوتی ہے تو جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس نزاکت کو آپ سمجھیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے بڑی زیادہ گہرائی رکھتی ہیں زندگی میں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے لیے بہت بڑا معنی رکھتی ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ وہ انسان جذباتی ہوتا ہے۔ ہمارا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ہے وہ بڑا نازک رشتہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ساری زندگی جو مسئلہ امت کو سمجھایا ہے وہ یہی سمجھایا ہے کہ تمہارا سب سے زیادہ گہرا اور مضبوط رشتہ رسول پاک کی ذات کے ساتھ۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ جس میں آپ اور میں یہ سمجھیں کہ شاید ایک روٹین کی جذباتی باتیں چلتی ہیں تو مولانا بھی آئے تو اس میں بات کر کے گزر گئے۔ ہمارے ہاں نا کچھ چیزیں اور جذباتیت اختیار کر گئی ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلا دولت کے ساتھ مسلمانوں کی وابستگی بعض جگہوں پہ جذباتی حد تک ہو گئی ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی بات تشویشناک ہے۔ اگر ہر چیز کو پیسوں میں تولو گے نا تو اپنا وجود بھی ایک مشین لگنے لگ جائے گا۔ اپنی طبیعت میں محسوس کرو گے کہ اس کے اندر روحانیت، اس کے اندر درد دل، اس کے اندر کیفیت نہیں رہی۔ میں دیکھتا ہوں قرآن مجید نے میاں بیوی کے رشتے کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، لیکن ہر باپ رشتہ کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ میں اپنی بچی جس سے بیانے لگا ہوں وہ لڑکا مال کتنا کماتا ہے۔
لڑکی والے بھی مال دیکھتے ہیں اور لڑکے والے بھی یہ غور کرتے ہیں کہ لڑکی کس قدر زیادہ جہیز لے کے آئے گی، بچے کو موٹر سائیکل ملے گی کہ گاڑی کی چابی ملے گی۔ جب وہ رشتہ جس نے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہنا ہے، جس کی بنیاد پر اولاد آئے گی، جس کی بنیاد پر ساری باتیں، آپ کے گھر میں سارا کچھ موجود ہو لیکن میاں بیوی کا پیار نہ ہو تو گھر جانے کو تو دل ہی نہیں کرتا۔ اتنا اہم اور گہرا رشتہ بھی جب پیسوں پہ تول لیا جاتا ہے تو وہاں قرار کیسے نصیب ہوگا، اطمینان قلبی کیسے آئے؟ دلوں کے اندر ایک شور ہے دولت کے لیے۔ یہ ہمارے مذہبی اسٹیج ہے، میلاد شریف آ رہا ہے تو عشق رسول کا پتہ صرف نوٹوں کی برسات سے تو نہیں نہ چلتا کہ نوٹ کتنے برس رہے ہیں، ریٹوں کے اوپر نیچے ہونے سے تو عشق رسول کا پتہ نہیں نہ چلتا۔ اور کیا یہی سٹیٹس تو نہیں رہ گیا کہ جو مہنگا خطیب ہو، مہنگا نعت خواہ ہو، وہی زیادہ عشق رسول بانٹتا ہے؟ تو اس مزاج نے ہمارے دلوں کو جکڑ لیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی توجہ ہے لوگوں کو۔ ایک مسئلہ شہرت کا ہے کہ جیسے میں نے ابھی دعا بھی مانگی تھی نا موبائل پر توجہ کم دے، تو اس کے باوجود بھی ایک مسئلہ شہرت کا ہے، فوٹو کا ہے۔ اچھا پہلے یہ مسئلہ تھا جوانوں کے ساتھ، اب یہ پرابلم بڑوں کو بھی ساتھ درپیش ہے۔ اب تو اللہ خیر کرے، بعض بچے کہتے ہیں کہ ابا جی سے گزارش کریں جب گھر آئیں تو تھوڑی دیر موبائل چھوڑ دیا کریں، ہم سے بھی کوئی بات کر لیں۔ شہرت ایک بہت بڑا نقص ہوتا ہے، جب آپ کا مقصود صرف شہرت ہو جاتا ہے نا، میں چاہا جاؤں، مجھے پہچانا جائے، یہ بھی پوری طرح بندہ مومن کے دل پہ قبضہ کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، ایک چاہا جانے کی خواہش، ایک دولت کی خواہش۔ اور ایک مقام پر مزید وضاحت کر دی، فرمایا بھوکا بھیڑیا بکریوں میں چھوڑا جائے تو اتنی تباہی نہیں کرتا، بھیڑیا تو ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اوپر سے بھوکا ہو۔ بھوکا بھیڑیا بکریوں میں چھوڑا جائے تو اتنی تباہی نہیں کرتا جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن میں تباہی کرتی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں جکڑ رہی ہیں تیزی سے، شہرت، اقتدار، چاہا جانا، گلی کا نام میرے نام پہ ہو جائے، محلے کا نام میرے نام پہ ہو جائے، برادری کا بڑا مجھے مان لیا جائے، فلانی شے میری، میں یہ ہوتا ہوں، میں وہ ہوتا ہوں۔ بھائی ان چیزوں کی تو جگہ ہی نہیں تھی تیرے دل میں، یہ کدھر سے آ گئیں؟ تیرے دل میں تو تیرے لیے تو نسخہ یہ تجویز کیا گیا تھا کہ تیری جان سے بھی زیادہ قریب رسول پاک ہے۔ تجھے تو صبح سے شام تک دیکھنا تھا کہ تو نے محبوب کی نعت کتنی پڑھی ہے، تو نے تو دیکھنا تھا دل میں تڑپ کتنی ہے رسول پاک کے لیے، حضور کی سنت کا، شریعت کا پاس کتنا ہے۔ صبح سے شام تک تو نے تو یہ سوچنا تھا کہ میں خدمت دین متین میں اپنا کردار کتنا ادا کر سکتا۔ تجھے زندہ رکھنا ہے، تیری روح کو اگر بچنا ہے تو وہ نبی پاک کی محبت سے بچے گی۔ مرکزی نقطہ فاضل بریلوی نے سمجھایا ہے، ایمان کا مرکزی نقطہ۔ سب لوگ کہتے ہیں دنیا میں صبح و شام دعائیں مانگی جاتی ہیں، یا اللہ با ایمان لے جانا، یا اللہ با ایمان لے جانا، یا اللہ با ایمان لے جانا، اللہ ایمان پہ خاتمہ کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے مجھے تو خاتمہ بالخیر کا پتہ بھی چل گیا کیسے ہوتا ہے۔ حضور کس طرح ہوتا ہے؟ فرماتے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اس پر ایک نتیجہ مرتب ہوا ہے، وہ بھی اگلے مصرے میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہیں جانا اور انہیں مانا، پھر نہ رکھا غیر سے کام، تو نتیجہ کیا نکلا؟ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پھر شکر ہے اللہ کا میرا ایمان سلامت رہا۔ ہم اگر اپنے دل کو اس محبت میں لے آئیں گے نا میرے بھائی، تو پھر نہ رکھا غیر سے کام۔ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، یہ بس کر دیں جی ڈرون شرون، ہمارا کیا لینا دینا ان چکروں سے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تو آپ سے بات کرنے آئے ہیں اور آپ بات سننے آئے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے۔ کسی درویش کا آئینہ ٹوٹ گیا تھا تو کہا جناب آئینہ ٹوٹ گیا ہے، فرمانے لگے چلو شکر ہے اپنا آپ دیکھنے سے جان تو چھوٹی، ورنہ اپنا آپ ہی دیکھتے رہتے تھے،
گھر سے آئینہ دیکھنا بری بات نہیں، لیکن صرف اپنا آپ ہی دیکھتے رہنا اور ہر وقت دیکھتے رہنا خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، یہ بھی کوئی اتنا ٹھیک مسئلہ نہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں میرے عزیز، ایک تو اگر میں بڑی سمجھداری سے اور بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر حضور سے پیار کرو گے نا تو یہ جتنی دولتوں کی اور شہرتوں کی محبت دل میں آتی ہے یہ خود بخود نکل جائے گی، خود بخود نکل جائے گی، آسانی ہو جائے گی، جینا آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم نہ تازہ دم نہیں رہتے، ہم پریشان رہتے ہیں، ہم بور ہوتے ہیں، ہماری طبیعتیں بعض اوقات جلد بازی کرتی ہیں، ہم بعض اوقات الجھ جاتے ہیں، قرار تلاش کرتے ہیں۔ اس قرار کو تلاش کرنے کے لیے پھر بعض لوگ الٹی سیدھی موویز دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید میں کوئی لطیفہ سنوں گا تو معاملہ ٹھیک، اور پھر اس کا نتیجہ بھی نکلا ہے لطیفے سننے کا۔ اب لطیفے سنانا بھی اتنا بڑا کام ہو گیا ہے کہ مولوی ہے پگڑی داڑھی والا لیکن اس کے نام کے نیچے لکھا فنی مولوی۔ خدا کے بندے، یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، دیندار لوگوں کا کرنے کا کام ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولوی بھی فنی ہوتا ہے، 6 معنی دار ہے کہ ہمارا مزاج تھا ہر چیز شغل میلہ، ہر چیز ہنسنا الجھنا۔ میرے عزیز، ہم چونکہ سکون چاہتے تھے، کچھ نے ادھر ادھر کی مووی دیکھ لی، کچھ نے ہنس لیا، کچھ سیر کو چلے گئے، کچھ کا خیال تھا کھانے کھا لیں گے تو سکون آ جائے گا۔ یاد رکھنا ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، ان میں تو آپ الجھتے جائیں گے، مزید تو سکون کہاں ہے، قرار کہاں ہے؟ آپ کبھی صحابہ کی زندگیاں دیکھیں نا، حالات جس طرح کے بھی تھے نا، ان کو جو سکون ملتا تھا وہ رخ مصطفیٰ سے ملتا تھا۔ ان کی طبیعت پوری لگ گئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یادیں ہیں وہ دل کو تازہ کرتی۔ ان کا خیال تھا کہ بحال اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ ہے، یاد مصطفیٰ ہے اور دیدار مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت مفتی ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت مفسر قرآن ہے، کنز الایمان بذات خود ایک تفسیر ہے، ترجمہ ہی تفسیری ہے۔ اعلیٰ حضرت محدث ہیں، وہ جب احادیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑی گہری نظر ہے ان کی، راویان حدیث پر بھی، اصول پر بھی، اور حافظہ بھی مضبوط ہے حفظ حدیث کے لحاظ، ساری چیزیں ان کے پاس تھیں۔ لیکن وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ جو میرا دل چمکدار ہے نا، اور یہ جو میری طبیعت ہلکی پھلکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ یہ میں نہیں آپ کو تقریر سنا رہا، میں تو جذبات کا اظہار کر رہا ہوں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ تو کیوں غنچے کھلا دیے؟ کہتے میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، وہ جس راہ بھی چل دیے ہیں کوچے، حضور پر تھوڑا گزر جائے تو کام ہو جاتا ہے۔ قرار، سکون، سارے دکھ مٹ جائیں گے اگر دل حضور سے لگا لو گے، اگر محبتوں کا مرکز رسول پاک کو بنا لو گے۔ آپ دیکھیں احد کے میدان کے اندر کافر نے ایک بڑی عجیب سازش کی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اور بھئی آپ لوگوں کی وجہ سے اگر اتنے لوگ تکلیف میں ہیں تو آپ کو سمجھ جلدی سے بیٹھ جائیں جی، جلدی سے جی، فیصلہ کرنے میں اتنی دیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جائیں جی، اب آپ کھڑے ہیں جناب، آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بندہ محفل میں کھڑا ہو جاتا ہے موبائل لے کے، اللہ انہوں سمجھنا چاہیے کہ باقی سارے کل بھی ہیں موبائل، اور خدا کے بندے آپ کی وجہ سے اتنے لوگ پیچھے اگر پریشان ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ نبی پاک کی ذات سے جب آپ کی کامل وابستگی ہو جائے گی نا تو حضور کی ذات والا کا پیار، اور پیار لاروں والا نہیں ہونا چاہیے، خالی جلسے محفل میں اور مائک ہاتھ میں آیا تو عشق کا دعویٰ تگڑا، خالی اس طرح نہیں، تنہائی میں بھی تو روئے حضور کی بارگاہ میں۔ ایک محفل میں ایک دفعہ حاضر تھا تو ایک نعت خواں بچہ میرے پاس آیا،
کہنے لگا جی میری سفارش کر دیو، میں بھی حضور دی بارگاہ چ حاضری لوانی ہے۔ میں کہ پتر تو گھر جا کے پڑھ لے، اتنے بھی حاضری لگ جائے گی کہ 4000 بندہ چاہیے حاضری لوان لی۔ حضور کی بارگاہ میں تو جہاں بیٹھ کے بھی پڑھے حاضری لگ جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا ساج سمر کے مجلس ہی فقط ہو تو حاضری لگتی ہے؟ یہ بھی اعلیٰ حاضری ہے، پر وہ تو واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم۔ بس اتنا تو ہو، کوئی فریاد کرے دل سے، تو بات تو دل سے کر۔ آپ کی جب کامل وابستگی حضور سے ہو جائے گی نا، تو یہ غربتوں کا ڈر، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، ایک جگہ رونا نہیں رویا حضرت بلال نے کبھی اپنی غریبی کا، ایک جگہ پریشان نہیں ہوئے کبھی حضرت سلمان فارسی کے میں پردیسی ہوں، ایک جگہ بھی کبھی جناب صہیب رومی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ حضور کی محبت ایسی دوا ہے جو ہر بیماری سے شفا عطا کر دیتی ہے۔ احد کے میدان میں کافروں نے ایک چال چلی تھی، ان کو پتا تھا کہ کون سی بات مسلمانوں کو زیادہ پریشان کر سکتی ہے۔ انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی تھی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے شدید پریشان ہوئے صحابہ، اور جنگ کے جو نتائج برعکس آئے اس کی بڑی وجہ یہ افواہ بھی بنی۔ اب صحابہ بڑے پریشان تھے، حضور شہید ہو گئے۔ کچھ لوگ نا میدان احد سے جب واپس آ رہے تھے نا جنگ ختم ہونے کے بعد، ایک خاتون جا رہی تھی میدان جنگ کی جانب۔ عورتیں اپنے مزاج کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں قلبی طور پر، اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء نے، کہتے ہیں عورت کے دل میں درد زیادہ ہوتا ہے نا، پیار زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو وہ کمزور واقعہ ہوئی ہے اسے عیب نہ سمجھو۔ اسی لیے تو اللہ نے بچے کو پالنے کا ذمہ اس کا لگایا ہے کہ وہ شفقت زیادہ رکھتی ہے، محبت زیادہ رکھتی ہے، درد دل زیادہ رکھتی ہے۔ اس لیے جس درد سے وہ بچے کو پال لیتی ہے نا، میرا بیٹا ایک دن گھر میں کچھ پکا ہوا تھا، اس کی اماں کہنے لگی کھانا کھاؤ، کہندا ہے میں نہیں کھانا۔ وہ دی اماں کہندی میں بڑا زور لایا، بڑی محنت کی، بڑی گرمی چ پکایا، اج تے ہی کھانا پینا ہے۔ کہنے لگا میں نہیں کھانا، میں آرام سے کھانا کھا رہا ہوں۔ اب وہ ماں بیٹا بحث کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزر گئی تو مینوں کہندی تسی کیوں نہیں بول دے؟ میں کہا مینوں پتہ ہے کنے جتنا ہے، تھوڑی دیر بعد کھلو جاؤ، مینوں پتہ کنے جتنا ہے۔ وہ بچہ اٹھ کے اندر چلا گیا، کہنے لگا میں نہیں کھاندا، تسی کھاؤ۔ وہ پھر 5 منٹ لنگے تو وہ پکانا شروع کرتا جو بچہ کہہ رہا سی۔ تو میں کہا میں تو پتہ نہیں دا نتیجہ کی ہے، تو اس بحث میں جانے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ماں اولاد کے سامنے ہمیشہ ہی ہار جاتی ہے۔ وہ اولاد کے سامنے جیت سکتی؟ وہ نہیں جیت سکتی نا۔ شفقت ایسی ہے، عورتیں مزاج کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نرمی دی ہوتی، اس کو عیب نہ جانا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ودیت کی ہے چیز۔ تو خاتون جا رہی ہے میدان احد کی جانب، وہاں سے صحابہ آ رہے ہیں، تو خاتون پوچھتی ہے صحابہ سے حضور کا کیا حال ہے؟ تو ایک صحابی اپنے لہجے میں گویا کہنے لگے خبر مشکل ہے پر تجھے سنانی بھی ضروری ہے، اس جنگ میں تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہن کے لیے اس سے بڑی بھی کوئی خبر ہوگی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا؟ وہ خاتون نے یہ خبر سنی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، آگے گزر گئی۔ اگلے صحابی سے جا کے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے، اور بے چین ہے، دوڑی جا رہی۔ یہ میری بات کو سمجھے آپ، کسی ایک جگہ جب آپ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر بعض غم لگتے ہی نہیں، آپ کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے زندگی گزارنے میں۔ آگے بڑھی، ایک اور صحابی ملے، ان سے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے، تو کہنے لگے میرے پاس تیرے لیے ایک بڑی سخت خبر ہے، تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کے کلمات ادا کی اور آگے بڑھی۔ ایک اور شخص سے سوال، یہ ذرا سوچتے جانا، یہ خبریں اگر اچانک ملیں، بھائی چلا گیا ہے، باپ چلا گیا، اس کو سوچنا، اپنے اوپر طاری کرنا، خدا نہ کرے ایسا، پر جب خبر ملے تو کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ وہ خاتون آگے بڑھی تو ایک شخص اور ملا، پوچھتی ہے ذرا بتاؤ نا حضور کا کیا حال ہے۔ تو کہنے لگے میرے پاس تیرے لیے خبر ہے کہ تیرے والد بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔
بیٹیوں کا تو میکا ہی باپ سے ہوتا ہے، ماں سے ہوتا ہے۔ والد چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکی، کلمات ادا کی، اور پھر پوچھتی ہے صحابی سے، والد چلے گئے، بھائی چلے گئے، شوہر چلے گئے، مجھے بتاؤ کہ میرے نبی پاک کا کیا حال ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے، الحمدللہ میں زیارت کر کے آیا ہوں، رسول پاک بالکل ٹھیک ہے، حضور خیر سے ہیں، کرم میں ہیں، رب کے فضل میں، محبوب ٹھیک ہے۔ میں چہرہ نور کو دیکھ کر کے آیا ہوں تو اس خاتون کا جملہ کتنا انوکھا ہے، اور سارے غم دور کرنے کے لیے رنگ کتنا عجیب ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی، میرے اوپر اچانک خبریں آئی ہیں، غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، لیکن اگر حضور موجود ہے تو پھر کوئی غم ہے ہی نہیں، پھر کوئی دکھ ہے ہی نہیں۔ او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ یہ اتنا پکا چڑھ گیا ہے کہ اب کوئی اور تکلیف رہی نہیں۔ میرے عزیز یاد رکھنا، یہ سارے غم دور ہو جائیں گے، یہ سارے غم۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ یہ دیکھو، یہ پیچھے احادیث کا ذخیرہ ہے، اور پھر امام کا طریقہ سمجھانے کا۔ کہنے لگے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ وہ جب یاد اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے بھی ایک بندے سے کہا تھا، او نا علما وچ پھسا سانو، تو یار دی گل سنا سانو۔ اس لیے کہ جب وہ یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا۔ نبی پاک علیہ السلام کی محبت تازہ۔ اور ایک اور بات، اور وہ حاوی یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ کسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو شعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لا شعوری طور پر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی نہ کسی شخص کے نقش قدم چل رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہماری زبانوں پر ڈھیر سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ذاتی نہیں ہوتے، وہ ہمارے کانوں میں کبھی ٹکرائے اور ٹھہر گئے، پھر وہ ہماری زبان پر جاری ہو گئے۔ ہم شعوری اور لاشعوری طور پر کسی کے، یہ جو لوگ بالکل باغیانہ گفتگو کرتے ہیں نا اپنے ماحول سے، سخت بغاوت کی، ان لوگوں نے بھی کسی ایسے شخص کی صحبت اٹھائی ہوتی ہے جس کا مزاج یہ نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ بہت زیادہ زندگی میں شکوے پیدا کر لیتے ہیں، اور شکوہ جو ہوتا ہے یہ بندے کو بے چین رکھتا ہے، شکر جو ہوتا ہے یہ بندے کو سکون میں رکھتا ہے۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ انسان جب مقام شکر پہ آتا ہے تو اطمینان قلبی اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کی زندگی اور طرح کی ہو جاتی ہے۔ ہم کسی نہ کسی شخص کی پیروی کرتے ہیں، کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ دنیاوی طور پر اگر ہم کسی بندے کی پیروی کریں گے، عام لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے، تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کمزوری رہ جاتی ہے۔ تو بعض اوقات بہت لوگ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، مایوس ہو کے لوٹتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی پاک کی قربت کے رشتے کو اس طرح نبھایا کہ انہوں نے ہر حال میں پیروی کی تو مدینے والے رسول کی، اور اس انداز میں پیروی کی کہ ڈھیر ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی حکمتیں بھی نہیں پوچھی، بس حضور نے کہہ دیا تو انہوں نے کر دیا۔ اور وہ پیروی بھی کی تو والہانہ انداز میں پیروی کی، شوق ذوق سے پیروی کی۔ ہمارے ہاں لوگ عمل کرنے کے معاملے میں، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں رخصتیں تلاش کرتے ہیں، گنجائشیں ڈھونڈتے ہیں، حیل و حجت سے کام لیتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، تاریخیں دیتے ہیں، بس میں عمرہ کر رہا ہوں اس کے بعد میں نیک ہی ہوں، کے بعد 2 بچے رہ گئے ہیں شادی کر لوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں مسجد میں ہی ہوں۔ تو دین تو آپ کو یہ کہتا ہی نہیں آپ سارا دن مسجد میں بیٹھے، دین تو کہتا ہے 5 وقتہ جماعت کے ٹائم ضرور آ جایا کرو۔ ہم بہانے کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میلاد منانے کا سب سے بہترین وقت پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے بچی اور بچے کی شادی ہوتی ہے، گھر میں خوشی کا ٹائم ہوتا ہے نا،
اس وقت رب رسولوں کے جو دشمن ہیں ان کی ثقافت گھر میں آ گئی تو پھر آپ نے سمجھا نہیں دین کے مزاج کو۔ میں تو دیندار مانتا ہی اس بندے کو ہوں کہ جب اس کے گھر میں شادی ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، کل جنازے 10ویں چیلم پہ سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلے گا بھائی جب تیرے بچے کی شادی ہوگی۔ اب تو شریعت کے تقاضے کتنے پورے کرتا ہے، تیری خوشیوں میں اللہ رسول کا ذکر کتنا، اب تیری توانائی کا پتہ چلے گا کہ تو نے برادری سے، قبیلے سے، رسموں سے بغاوت کر کے نبی پاک کی پیروی کی ہے، یا تو حضور کی شریعت ایک طرف تھی اور رسم و رواج ایک طرف تھے اور تو رسم و رواج کا قائل ہو گیا۔ صحابہ کی زندگی کا معیار ہی یہ تھا کہ قبیلے کچھ کہتے تھے، علاقے کچھ کہتے تھے، ماں باپ کچھ کہتے تھے، باقی سارے کچھ کہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے ہم نے تمہارے رنگ ڈھنگ نہیں دیکھنے، ہم نے تو مدینے والے کی محبت کے رنگ دیکھنے ہیں۔ بغاوت کی ان لوگوں نے بغاوت۔ لوگ کہتے ہیں جی سارے یہ کر رہے ہیں، نیکیاں جمہوری ہوتی ہیں؟ ملک جمہوری ہے، نیکیاں نہیں جمہوری ہوتی ہیں کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ نیکی نیکی ہوتی ہے۔ جناب صدیق اکبر کو پتہ چل گیا نا حضور کی غلامی کرنی ہے، پھر انہوں نے باقی شہر کا انتظار نہیں کیا کہ وہ بھی کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا بس ختم ہو گئی بات، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، ہم دروازہ رسول کی غلامی کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز، والہانہ انداز میں حضور کی غلامی، جہاں نبی پاک کا فرمان آ گیا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، جہاں حضور کے دین کی بات آ گئی فقط دین اسلام پر عمل ہوگا۔ جب تک یہ مزاج نہیں بنتا، ہم یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، لمبی نہیں، فیملی میں برادری میں شادی تھی قبیلے میں ہمارے عزیزوں میں، تو میرے دادا جان سے مشورہ لیا انہوں نے کہ میرج ہال میں شادی کرنی ہے، تو دادا جان ناراض ہو گئے، کہنے لگے کڑیاں کرو ٹوری دیا نے، میرج ہال نہیں جانا۔ یہ بھی 15 18 20 سال پرانی بات، لیکن اس کے بعد میرج ہال کا رواج آیا تو دیہاتوں میں بھی بن گئے میرج ہال، کوئی حرج والی بات بھی نہیں، کوئی ایسی سخت بات نہیں، لیکن ایک آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ ہر آنے والا رواج ہم پر حاوی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا۔ اور مجھے ایک دفعہ ایک دوست ہے میرے، میں نے ان سے کہا قرآن جی سیکھ لیں، کہنے لگے زبان موٹی ہو گئی ہے۔ میں کہ موبائل پہ سارا دن چلانا ہے تو یہ نہیں، تو آخیا عمر بڑی ہو گئی سیکھیا نہیں جاتا، واٹس ایپ تے تینوں کرنا آ گیا ہے، اس کے لیے تو نے کوئی مطلب بہانہ نہیں کیا کہ اس عمر میں سیکھوں۔ یہ دفتروں میں کل آیا، ابھی دفاتر کے اندر ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کمپیوٹر آیا، ورنہ رجسٹر ہوتے تھے اسی پر ہی کام ہوتا تھا۔ مجھے بتاؤ کمپیوٹر آیا تو کیا جن ملازمین کو 25 سال ہو گئے تھے ڈیوٹی کرتے انہوں نے ریزائن کر دیے کہ ہم سے نہیں سیکھا جاتا چھٹی؟ یہ لوگوں نے کورسز کیے، سیکھا ہے۔ عمر کا کیا معنی، بہانے کرتے ہو؟ حضور کی محبت کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ اس عمر میں بچے آئے تو وہ بھی غلامی کر رہے ہیں، بوڑھے آئے ہیں تو وہ بھی غلامی کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک کی بات ماننی ہے تو والہانہ انداز میں ماننی ہے اور مزہ لے کے ماننی ہے، اور کہنا ہے میرے لیے کوئی حرف آخر ہے تو ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑے ہو گئے تو نبی کریم نے نا جمعہ پڑھاتے پڑھاتے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک بندے سے کہا تھا، نام نہیں لیا، اور حضور کا طریقہ تھا کبھی بھی سمجھاتے نا تو بھائی نیم بات نہیں کرتے، مطلق لوگوں کو کیا ہو گیا، بیٹھ جاؤ۔ اس ایک بندے سے کہا تھا بیٹھ جاؤ، ایک ذرا اس کونے میں تھے، مسجد کی گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک بنو غنم میں قبیلے میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے ساتھ والے سے پوچھا نہیں کہ آپ کو تو نہیں کہا، کس کو کہا جا رہا؟ کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، تو جہاں کوئی تھا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد محبوب نے پوچھا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ آپ حضور آواز آئی تھی بیٹھ گیا، بیٹھ گیا، بیٹھ گیا۔ جس کے کانوں میں آواز آئی وہ بیٹھ گیا۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ میں نے تو ان سے کہا تھا۔ عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا،
बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए और सानू कैद सज्जन दा गहना है ओ जिंज रखे उंज रहना है। मैं कहा बैठ जाओ, लिहाजा बैठ गए। बहानेबाजी करते हैं। एक नौजवान से मैंने कहा दाढ़ी रख लो, तो कहने लगा आप दुआ करें। मैंने कहा रोटी भी मेरी दुआ से ही खाना शाम को। दुआ इसके लिए आप दुआ करा रहे हैं? भाई तू हुजूर से प्यार करता है और ये मेरे नबी पाक की मेरा दिल करता है। आप इतने सारे आए हैं। कहा यकम रबीउल अव्वल के बाद जवान दाढ़ी ना मुड़ाए और कोई पूछे कि दाढ़ी रख ली है, कोई ये मिलाद पे रखी है। ये मैंने मिलाद मनाया है अपने नबी पाक का। मेरा दिल करता है खातून पर्दा शुरू कर ले और यकम रबीउल अव्वल से बुर्का ओढ़ ले, बिला जरूरत बिला मजबूरी घर से निकलना छोड़ दे। और जब कोई उससे कहे कि आपने तो माशाल्लाह पर्दा शुरू किया, तो कहे वो हुजूर का मिलाद आया ना। अल्लाह करे इस साल लोग कहे कि मैंने मिलाद पे कहा था, आज के बाद सच बोलना है, इसलिए कि सच्चे नबी का मिलाद आया। अल्लाह करे जहन बन जाए आज के बाद दयानतदार रहना है, इसलिए कि मेरे नबी का सबसे पहले लोगों को तारफ ये हुआ था कि सच बोलते हैं, दयानतदारी करते हैं। अल्लाह करे ये सोच बन जाए, हम बहाने छोड़ दें। और अगर आप ये कहें सोसाइटी कर रही है, तो हम सोसाइटी के गुलाम नहीं, हम रसूल पाक के गुलाम। अगर आप कहें मुआशरा कर रहा है, तो हमें मुआशरे से क्या लेना देना। हमारा तो सारा ताल्लुक साथे रसूल के साथ है। अपनी जिंदगी को पूरी तरह समेटे और दरवाजा रसूल पे ले आए। पता है आपको, रसूल ने फरमाया जब उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरी आंखें ठंडी होती हैं। तुझे मजा नहीं आता सजदे में, तू सजदा करता है तो हुजूर की आंखें ठंडी होती हैं। और मैंने आपसे अपील करनी है, आप जब नमाज के लिए खड़े हो तो मोबाइल साइलेंट नहीं करना, इसको बंद करना है, क्योंकि साइलेंट भी तवज्जो अपनी तरफ कराता है। हमने तवज्जो इधर उधर करनी नहीं, रब की बारगाह में आ। ये पूरा मिलाद का महीना कोई कह ही देगा ना आपको कि बड़ी तस्बीह पढ़ लीजिए, लेकिन ये पूरा महीना ना मोबाइल जेब में, तस्बीह हाथ में, इंशाल्लाह तो कह गए। और सारा दिन दुरूद पढ़ना है रसूल पर। दुरूद पता फायदा क्या करता है? जुबान को मीठा कर देता है, दिल को नरम कर देता है, रूह को ताजा कर देता है। और एक दफा पढ़ो तो 10 रहमतें आती हैं, 10 रहमतें। और पढ़ते रहो तो दाएं बाएं रहमत ही रहमत रहती है। हर वक्त ही रहमत, हर वक्त ही रहमत, हर वक्त ही कमाल। अपना दिल पूरा लगा लो दुरूद पाक के साथ। और हर साल कहता हूं, इस साल भी कहता हूं, मिलाद पे भी ना पीरों के, दरवेशों के, ये सारे तो कहते हैं मिलाद में, सारे कहते हैं जी मिलाद शरीफ का लंगर है जी शिफा वाला, कहते हैं ना सारे। बिल्कुल ही अर्ज नहीं इंशाअल्लाह ताला, जो सारी कौम खाएगी नात खां भी वही खाएगा इंशाअल्लाह। शिफा वाला जो हुआ, पीर साहब, खतीब साहब, दरवेश साहब सारे खाएंगे वही शिफा वाला लंगर। वो मिलाद वाले दिन भी गरीबों को तुम लंगर सही करके नहीं देते, वो भी VIPs का लंगर ही रह जाता है। खुदारा अच्छा करके तुम खाना बनाओ और जब वो लंगर पकाओ तो कोशिश करो कि गरीबों को बुला के दस्तरखान पे बिठाओ। वो माड़ा जिदे बच्चे बोटियां नहीं खाते पूछेगा ना अपने वालद नो कि बड़ी अज बड़ियां रज रज बोटियां लभदियां पईयां तो कमाल हो गई है, ये बिरयानी कमाल है क्या। तो वो हो सकता है अब्बा रो ही पड़े, गरीब आदमियों को पुत्र अज तेन कोई नहीं डकन लगा तो रज के खाज मेरे नबी पाक दा मिलाद। लेकिन ये भी तुमने VIPs अलग कर दिए, अमीर अलग कर दिए, उसका लंगर ये है, ऐ साडा मेहमाने खुसूसी। तो उसको क्यों नहीं मेहमाने खुसूसी बनाते जिसको 25 साल हो गए फजर की अजान पढ़ता है? उसको क्यों नहीं मेहमाने खुसूसी बनाते जिसे 30 साल हो गए हैं मस्जिद में झाड़ू देता है? उन्हीं मेहमाने खुसूसी बन सकता, सिर्फ उसके हाथ में नोटों की दफ्ती नहीं। करूं मत है अहले दुवल रजा, पड़े इस भला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, ये मेरा दीन पारायना नहीं। हुजूर के गुलामों से प्यार करो और मिलाद मुबारका में हुस्न पैदा करो और ताजगी पैदा करो। किसी गरीब की बेटी के ब्याह की कोशिश करो ताकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत इस बात से फायदा उठाए कि हुजूर का मिलाद शरीफ आया। कोई ऐसा काम ना करना
جس سے محسوس ہو کہ کوئی میلاد نہیں منایا جا رہا، اپنا آپ دکھایا جا رہا، تا کوئی کام نہ کرنا اس میں تو درویشی۔ مجھے ایک دفعہ میلاد شریف کے موقع پہ میرے کسی دوست نے میلاد ریلی پہ لکھ دیا زیر قیادت، میں نے کہا حضور کے نام کا جلوس اور میں قیادت کروں گا؟ چلے نظم ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ بندہ آگے چلے گا یہ پیچھے چلے گا، ورنہ یہ حضور کا میلاد ہے، جو سب سے پیچھے چل رہا ہے وہ بھی محبوب کی نظر میں اتنا ہی زیادہ معتبر ہے جتنا کہ سب سے کوئی آگے چلنے والا۔ اس لیے اپنے لہجوں میں حضور کی محبت پیدا کرو، عشاء پڑھے بغیر نہ سونا، اور آج تگڑا الارم لگانا ہے، انشاءاللہ فجر باجماعت پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور صبح کی فجر سے ارادہ کرنا ہے کہ فجر کے بعد پہلے تلاوت ہوگی، پھر حضور کی ذات پہ درود پاک ہوگا۔ اور ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنی ہے، خوشی کے موقع پہ اپنوں کو نہیں بھولنا۔ اب بیٹا بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بعض بچے بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں اگر موبائل ہاتھ میں رہے تو، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت والی سب کو۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پچھلے پریشان ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتا۔ دوستو، عید یہ جو کسی جس کو نہ بھی نہ منانا ہو، جب بندہ بیٹا بیانے لگتا ہے تو خوشی بڑی ہوتی ہے نا، وہ بندہ کہتا ہے چل یار جانا تے میں نہیں سی، اور منڈے دی شادی ہے۔ عید کے موقع پہ بندہ دشمنوں کو بھی، جن سے مخالفت ہو ان کو بھی فون کرتا ہے۔ جس رشتہ دار سے ناجائز ناراض ہو نا بغیر وجہ شرعی کے، میلاد سے پہلے اسے مناؤ، اسے فون کرو، تو اسے کیوں نہیں ہاں نہ کی تھی جی، نہیں پروگرام، ہلکا ہلکا ایسے کرتے ہو، انشاءاللہ تو کہو۔ تسی آکو حضرت صاحب ایڈا اوکھا کام ہی دس چڑیا جی، سوکھا دسو، اسے کرو فون، اور اسے فون کر کے جب تم کہو گے نا السلام علیکم تو پریشان ہو جائے گا، کہے گا بھائیا خیر ہے، تو مینوں ہی فون کر لیا، تو اسے کہو نا، پھر اسے کہو نا میں نہیں سی کرنا، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی، اے کھیڈاں ہن بھل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں، پر حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، میں تینوں کدوں فون کرنا، میری بھی کوئی آکڑ ہے معاذ اللہ، پر ہن کرنا ہے کیونکہ حضور کا فرمان ہے۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی میں رول گئیاں۔ ہم نے اپنوں کو قریب کرنا ہے، پیار کرنا۔ میلاد کی بولی محبت کی بولی ہے، اور یہ خوب بولنی ہے، میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں، اس لیے اس ذوق سے اس سال میلاد منانا ہے۔ آپ بہت بڑی تعداد میں آئے جو سب سے پیچھے ہیں اور سب سے اینڈ میں اور سب سے تکلیف میں ہیں، میری اس کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ کیمرہ تو نہیں دیکھ رہا، لوگ تو نہیں دیکھ رہے، میں تو نہیں دیکھ رہا، تو بھی دیکھ رہا ہے، تیرے کریم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص رحمت فرما، ہر ایک پر اپنی خاص نگاہ فرما، اور محبوب کی خیرات سب کی جھولیوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول کرے۔ سلام ہوگا اور پروفیسر صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔